جی عزیزان گرامی، آج میں آپ کی خدمت اقدس میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ یہ میری جو کتاب آپ کو بتایا تھا کہ تم ٹھہر جاؤ، اس میں مختلف چھوٹے چھوٹے چیپٹر ہیں، محبت کی پھول اور کلیاں ہیں۔ تو اس میں ایک چھوٹا سا چیپٹر ہے کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ انسان ہمیشہ سراب کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ ہم نے کبھی بھی اپنے ارد گرد غم زدہ، خستہ حال لوگوں کی طرف دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ شاید ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ خدا نخواستہ خاکم بدہن، یہ ہمارے شایان شان ہی نہیں۔ دوران سفر ہم ان لوگوں سے اپنا دامن بچانے کی کوشش کرتے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے اور کپڑوں میں پیوند لگے ہوتے ہیں۔ ہمارے دل اتنے زنگ آلود ہو چکے ہیں کہ ہم کسی بھی آدمی کو سمجھنے کے لیے اس کے سفید لباس، قیمتی شوز، ہاتھ میں موبائل، ایک عدد چشمہ سے متاثر ہو کر ہم اس کی شخصیت کے متعلق فیصلہ دے دیتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ درویشانہ لباس اور ہاتھوں میں تسبیح، سر پر رنگ دار رومال دے کر ہم متاثر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم تو اس کو ظاہری آنکھ سے ہی دیکھ سکتے ہیں، اور کسی کو دل کی آنکھ سے دیکھنے کے لیے کسی ولی کی نظر چاہیے، کیونکہ لباس خضر میں لاکھوں یہاں راہزن بھی رہتے ہیں۔ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ ہم تو اکثر بھان متی قسم کے لوگوں کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ ہم تو ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سر فہرست اولیاء کرام میں شامل ہیں، اور آپ کی معراج بہت مشہور ہے، کیونکہ آپ علم و معرفت حقیقت کی اتھاہ گہرائیوں میں غوطہ زن تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سال فضائے یکتائیت میں پرواز کی، ملائکہ سے دریافت کیا۔ جب وہ معراج ان کی مشہور ہے کہ جب وہ آسمانوں پر گئے تو فرشتوں سے دریافت کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، تو جواب ملا کہ اللہ تعالیٰ تو زمین پر ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ زمین پر اسے کہاں ڈھونڈوں؟ پھر جواب ملا کہ زمین پر آپ اللہ تعالیٰ کو کسی ٹوٹے ہوئے دل میں تلاش کریں۔ اسی لیے علامہ اقبال صاحب نے فرمایا ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہے تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں چھوٹا سا، کہ میں کارخانہ بازار فیصل آباد سے حکمت کے متعلق، کیونکہ میں طب کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، حکمت کے متعلق کچھ نسخہ جات خرید چکا تھا، اور اب گھنٹہ گھر کے سامنے بچوں کے لیے ڈرائی فروٹ خریدنے کے لیے میں رک گیا۔ اسی دوران مجھے گھر سے فون آتا ہے کہ آپ گھر جلدی آ جائیں، کچھ مہمان آئے ہیں اور انہیں جلدی واپس بھی جانا ہے، دیر نہ کیجیے گا۔ میرے ساتھ میرا چھوٹا بیٹا سید معصوم ثقلین بھی تھا۔
میں نے کہا بیٹا جلدی کرو، گھر سے فون آ گیا، کچہری بازار سے باہر رکشہ بھی آسانی سے مل جائے گا۔ تو میرا بیٹا کہنے لگا کہ آپ نے انکل عبادت شاہ صاحب سے بھی ملنا تھا، جو کہ قریب امی پور بازار میں ہوتے ہیں۔ میں نے تیز قدم اٹھاتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں، ان سے تو پھر ملاقات ہو جائے گی، ابھی جلدی کرو۔ میں کچہری بازار فٹ پاتھ پر لوگوں کو ادھر ادھر کرتا راستہ بناتا ہوا تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا اور بیٹا میرے پیچھے پیچھے تھا۔ آج رش بھی معمول سے کچھ زیادہ لگ رہا تھا۔ اچانک میرے پاؤں سے کوئی چیز ٹکرائی اور میں گرتے گرتے بچ گیا۔ غور کیا تو ایک بھیک مانگنے والا بھکاری تھا، جس کے نہ تو دونوں بازو تھے اور نہ دونوں ٹانگیں۔ وہ اپنی مختصر سی کونیوں کے میں ایک لوہے کا ڈبہ پکڑے ہوئے پیٹ کے بل گھومتے ہوئے رول کی شکل میں تیزی کے ساتھ گھنٹہ گھر کی طرف جا رہا تھا۔ جو فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں یا کبھی قریب کے علاقوں سے کچہری بازار میں آئے ہوں تو انہوں نے اس فقیر کو ضرور دیکھا ہوگا کہ جس کے نہ بازو تھے نہ ٹانگیں، صرف ایک پیٹ تھا اور وہ اس کے کٹے ہوئے ہلکے ہلکے بازوؤں میں ایک ڈبہ ہوتا تھا۔ وہ ڈبہ لے کے ایسے گھومتا رہتا تھا، سڑک پہ رینگتا رہتا تھا۔ لوگ اس کے ڈبے میں پیسے ڈال دیتے تھے۔ وہ چونکہ نیچے بلکہ بہت ہی نیچے زمین پر رینگ رہا تھا اور مجھے کچھ جلدی تھی، رش کی وجہ سے وہ مجھے نظر بھی نہیں آیا اور انجانے میں میرے پاؤں کی ٹھوکر اسے لگ گئی۔ استغفر اللہ۔ اس نے تو کچھ نہیں کہا، البتہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے میرا جسم کانپ گیا۔ میں نے اسے روکا اور کچھ پیسے اس کے ڈبے میں ڈالے، مگر میرے دل کو تسلی نہ ہوئی۔ میں نے اس بھکاری سے کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو دیکھ نہیں سکا۔ بھکاری کہنے لگا کوئی بات نہیں، ایسا اکثر میرے ساتھ ہو جاتا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، اور ویسے بھی زمین پر پڑی چیز اتنی آسانی سے نظر نہیں آتی۔ اس فکرے نے مجھے اور تڑپا کر رکھ دیا۔ مجھے گھر جانے کی جلدی، مہمانوں کا خیال کوسوں دور چلا گیا۔ میں نے دوبارہ معذرت کی کہ آپ مجھے اپنی زبان سے اقرار کر کے دل سے معاف کر دیں۔ تو وہ آدمی کہنے لگا اچھا جی، اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو لیجئے، میں نے دل کی گہرائیوں سے آپ کو معاف کر دیا، بلکہ دل و جان سے معاف کر دیا۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میرے دل کو جیسے سکون سا ہو گیا۔ پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے مجھے معاف کر دیا تو میری خواہش ہے کہ آپ میری طرف سے ایک چائے کا کپ قبول کریں۔ تو وہ راضی ہو گیا۔ میں نے بیٹے سے کہا کہ وہ پہلوان سموسے والے کے ساتھ ہوٹل ہے گلی میں، بھاگ کر ایک کپ چائے کا لے کر آؤ۔ تھوڑی دیر میں میرا بیٹا سید معصوم ثقلین چائے لے کر آ گیا۔ میں نے سوچا کہ آج میں اسے اپنے ہاتھوں سے چائے پلاؤں گا۔ وہ کہنے لگا لائیں چائے مجھے دے دیں۔ میں حیران تھا کہ یہ شخص کیسے چائے پیے گا۔ وہ فوراً پیٹ کے بل الٹا لیٹ گیا اور کوہنیوں سے گرم چائے کا کپ پکڑ کر پینے لگا۔ راہ چلتے لوگ ہمارا تماشا دیکھ رہے تھے، مگر میں دنیا و مافیا سے بے خبر تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چائے پی چکا تو کہنے لگا
اب آپ نے زیادتی کی ہے، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ یقیناً آپ کو میری حالت پر ترس آ رہا ہے، کیونکہ نہ ہی میرے دونوں بازو اور نہ ہی میری دونوں ٹانگیں ہیں، مگر آپ یقین فرمائیں کہ میں دنیا کا خوش نصیب ترین آدمی ہوں۔ اس کا یہ فکرہ سن کر میں حیران اور پریشان ہو گیا، مگر وہ تو خود ہی تسلسل کے ساتھ بول رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، آپ نے غور نہیں فرمایا کہ جو بھی آدمی مجھے دیکھتا ہے، توبہ توبہ استغفار، یا اللہ میری توبہ، اللہ معاف کرنا، ایسے فکرات بول کر جاتا ہے، تو میں اس لحاظ سے کتنا خوش نصیب آدمی ہوں کہ لوگ مجھے دیکھ کر توبہ توبہ کرتے ہیں اور ان کو خدا یاد آ جاتا ہے اور میرے اللہ کا خوف ان کے دلوں میں آ جاتا ہے۔ اس طرح میرا اللہ مجھ سے کتنی بڑی ڈیوٹی لے رہا ہے، میں تو اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ یہ کہتے ہی وہ مخصوص انداز میں گھومتا اور رینگتا ہوا گھنٹہ گھر کی طرف چلا گیا، اور کئی عرصہ سے وہ اب مجھے دوبارہ نظر نہیں آیا، مگر وہ ہمارے لیے زبردست پیغام چھوڑ گیا۔ کئی غلطیاں تو ہم سے انجانے میں سرزد ہو جاتی ہیں، اور اکثر غلطیاں ہم جان بوجھ کر ہوش و حواس رکھتے ہوئے بھی کر جاتے ہیں۔